بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کھیگلا کے مقام پر آج ہونے والا تاریخی احتجاج اس بات کا غمازی ہے کہ عوام جاگ گئی ہے اور وہ اپنا حق چھین کر لے گی۔ میرے بہت سارے دیکھنے والوں کے لیے اس علاقے کا نام نیا ہی نہیں بلکہ اجنبی ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس چینل یعنی آواز دل پر پاکستان کے طول و عرض سے لوگ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کھیگلا کے مقام پر آج ہونے والا تاریخی احتجاج اس بات کا غمازی ہے کہ عوام جاگ گئی ہے اور وہ اپنا حق چھین کر لے گی۔ میرے بہت سارے دیکھنے والوں کے لیے اس علاقے کا نام نیا ہی نہیں بلکہ اجنبی ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چینل آواز دل پر پاکستان کے طول و عرض سے میرے دوست موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچا کہ اس روڈ پر بات کرنے سے قبل یعنی جس روڈ پر یہ احتجاج ہو رہا ہے اس سے قبل کھیگلا کا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ ناظرین محترم، پونچھ ڈویژن کا صدر مقام راولا کوٹ ہے اور اس سے 10 کلومیٹر کی مسافت پر کھیگلا ٹاؤن ہے۔ کھیگلا میں آج جو احتجاج ہو رہا ہے اس احتجاج کی وجہ پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو مظاہرین کی فوٹیجز دکھانا چاہوں گا اور ان مظاہرین کے جو تاثرات ہیں وہ میں انشاءاللہ آگے چل کر پروگرام کے دوران یا پروگرام کے اختتام پر آپ کو سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے عظیم ترتی کے کشمیر کا بال ٹھاکرے بننے کی کوشش کرے گا، خدا کی قسم اس کو ہم سڑکوں پہ کسی ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے بارے حکمران یہ نہ سمجھے کہ عوام تنہا ہے۔ ہم شیشہ پلائی کی دیوار کی طرح عوام کے شانہ پر شانہ کھڑے ہیں۔ میں وزیر اعظم سردار تنویر یاد سے پرزور اپیل کروں گا کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کھیگلا میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کھیگلا سے عباس پور شہر جو کہ ضلع پونچھ کی تحصیل ہے جانے والی روڈ ہے جس پر ہزاروں نفوس کی آبادی ہے۔ یہ وہی عوام ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعہ سے ایک نمائندہ کو نہ صرف اسمبلی بھیجا بلکہ متعدد بار وہ وزیر اور ایک بار آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے۔ میری مراد سردار محمد یعقوب خان سے ہے۔ سردار محمد یعقوب خان انہی مظاہرین کے پڑوسی بھی ہیں اور انہی مظاہرین کے ووٹوں سے ریاست میں سردار محمد عبدالقیوم خان اور سردار سکندر حیات خان کے بعد تیسرے ایسے شخص بننے میں کامیاب ہوئے جو آزاد ریاست جموں کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم بنے، مگر بدقسمتی سے وہ اس روڈ کو نہ بنوا سکے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ لوگ آج جس روڈ کے لیے سراپا احتجاج ہیں یہ روڈ سردار محمد یعقوب خان کے آبائی گھر سے کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے اور ان کا جو آبائی گھر ہے وہ اسی روڈ پر واقع ہے۔ میں نے اب اگر یہ کہا کہ سردار محمد یعقوب خان اب عام آدمی نہیں ہیں، سابق صدر اور وزیر اعظم ہیں اور وہ علی سوجل جبو تک کے پسماندہ علاقے میں رہنا اب ان کے شایانہ شان نہیں، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں یہ بات یا پروگرام سردار یعقوب خان کے خلاف کر رہا ہوں۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ پروگرام کسی کے خلاف نہیں کر رہا بلکہ ان بے بس مظاہرین کے حق میں کر رہا ہوں جنہوں نے ریاست کے لیے وزیر اعظم تو بنایا اور صدر بھی بنایا مگر خود آج بھی پتھر کے دور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس پسماندہ علاقے کے لوگوں کا راولا کوٹ کے بزنس میں بھی ایک کلیدی کردار ہے، مگر ہر پیسے والا اور بڑا سیاسی فرد اس علاقے کی پسماندگی دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے
کے بجائے یہاں سے مائیگریٹ ہونے کو ترجیح دیتے ہوئے اسلام آباد، راولپنڈی اور راولاکوٹ کے شہر میں منتقل ہو گیا۔ ناظرین کرام، بات اگر سردار یعقوب خان کی ہی ہوتی تو میں پروگرام کرتا ہی نہ، اور اگر میں نے پروگرام کرنا ہی تھا تو سردار یعقوب خان کو ڈسکس کرنے کے بعد میں آئیں بائیں شائیں کر کے پروگرام کو ختم کر دیتا، مگر یہاں بات پیپلز پارٹی سے لے کر مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ جنرل حیات خان کے علاوہ ہر اس شخص کے ساتھ جا کے جڑتی ہے جو برسر اقتدار کہا رہا، جو اس روڈ کو تعمیر کرنے کی استطاعت کے باوجود اس پر کام نہ کروا سکا، جو اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کے مترادف ہے۔ گزشتہ تمام حکومتوں کا اہلیان جبوتا کے ساتھ جو رویہ رہا اس پر مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس زیادہ نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا کہ یہ جو روڈ ہے جس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، یہ روڈ اس رویے کا، حکمرانوں کے اس رویے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین کرام، کھائی گلاتا علی سوجل عباس پور روڈ کو مین روڈ کا درجہ دینے اور اس کی تعمیر کے حوالے سے 25 مئی کو جبوتا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے بھوک ہڑتال کا آغاز کیا۔ ان نوجوانوں میں احسان شریف، احسان اللہ، عدنان رحمان، اکمل عظیم اور دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ بعد ازاں ان کے ساتھ اعظم خان انقلابی، سردار غفار خان، تنویر انور بھی شامل ہو گئے۔ ہڑتالیوں کا مطالبہ تھا کہ کھائی گلاتا علی سوجل جو روڈ ہے عباس پور روڈ، اس کو مین روڈ کا درجہ دیا جائے اور کھائی گلاتا علی سوجل تک روڈ کو تعمیر اس کی شروع کی جائے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس بھوک ہڑتال کو انجمن تاجران، طلبہ تنظیموں کے علاوہ عوام الناس کی بھرپور تائید و حمایت حاصل تھی۔ سیاسی اور سماجی تنظیموں کے لوگوں کی بڑی تعداد اس بھوک ہڑتالی کیمپ کے دورے میں پہ گئی، اس سے اظہار یکجہتی کے طور پر وہاں پہ گئی، جس کا ثبوت سوشل میڈیا پر تصویروں اور ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ حکومت اس بھوک ہڑتال کو سیریس لیتی۔ یہ جو بھوک ہڑتال تھے جن لوگوں نے کی ہوئی تھی، جو احتجاجی تھے، ان کو ریاست کا باشندہ اور اپنا جیسا انسان سمجھا جاتا۔ اس پر حکومت عمل درآمد کرتی یا عمل درآمد کرواتی یا اس کے لیے کوئی وعدہ کرتی، ان کو کوئی ٹائم فریم دیتی، مگر 2 دن قبل انتظامیہ راولاکوٹ نے راولاکوٹ میں جاری بھوک ہڑتالی کیمپ پر دھاوا بول دیا اور احتجاج کرنے والوں کو رات 12:30 بجے گاڑی میں ڈال کر نامنوٹا کراس یعنی باب جبوتا پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یاد رہے کہ ہڑتالیوں میں سے اکثر کی حالت انتہائی خراب تھی، جس کے باعث انتظامیہ کا یہ فعل اشتعال کا باعث بنا، جس پر عوام علاقہ جبوتا نے انتہائی سخت رد عمل کا اظہار کیا اور انتظامیہ کی اس بے حسی اور رات کے اندھیرے میں اس اقدام کی شدید مذمت کی اور انتظامیہ اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ آج ہونے والے اس احتجاج میں پولیس کے اس رویے کے خلاف یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے کا نعرہ بھی لگاتے سنا گیا۔ میں اس نعرے کی بابت اس لیے خصوصی طور پہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ حکومت وقت کی لاپرواہی، سیاستدانوں کی عدم توجہی اور پولیس کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے آج کھائی گلا کے مقام پر یہ نعرہ لگ رہا ہے جو 100% پولیس کے خلاف ہے۔ مگر چونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی ناخوشگواری کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کشمیر ہے، اور بھارت ریاست پاکستان سے جو دشمنی نبھا رہا ہے اس کی وجہ بھی کشمیری ہے۔ ناظرین محترم، بھارت پاکستان کا یا آپ کا میرا ازلی دشمن ہی نہیں، بلکہ وہ انتہائی چالاک، عیار اور مکار بھی ہے۔ آپ اس بات کو نوٹ کر کے رکھ لیں، میرے اس پروگرام کا کلپ نکال کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس نعرے کو، یہ جو آج کھائی گلا کے مقام پر پولیس کے خلاف نعرہ لگا، اس نعرے کو پاک فوج کے ساتھ بھارت کسی نہ کسی وقت ضرور نتھی کرے گا اور مقبوضہ کشمیر کے عوام میں اس کی تشہیر کر کے وہاں کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف ان کے جذبات ابھارے گا۔ 28 سے 30 کروڑ روپے میں بننے والی یہ سڑک جو صرف 2 تحصیلوں کو ہی آپس میں نہیں ملاتی بلکہ اس پر ہزاروں لوگ بستے ہیں،
جو اس کھنڈر نما سڑک پر سفر کرنے پر مجبور ہیں، جو کسی طور بھی سفر کے قابل نہیں۔ اس معاملہ کو مینیج کرنے کے بجائے ایک ایسا قدم اٹھایا گیا کہ آج سینکڑوں لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے، جس کے باعث کھائی گلا چوک مکمل طور پر بند ہے، جو نہ جانے کب تک بند رہے گا۔ جو کھائی گلا کا چوک ہے اس کا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا ضلع پونچھ بند ہونا ہے، کیونکہ راولاکوٹ سے تحصیل تھوراڑ کے علاوہ پورے ضلع پونچھ کی آبادی کو ڈویژنل اور ضلعی ہیڈ کوارٹر راولاکوٹ شہر تک رسائی کے لیے اسی کھائی گلا چوک سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ ہزاروں بچے اسکول جاتے ہیں۔ ضلع حویلی سے لے کر تحصیل عباس پور تک، پھر ہجیرہ اور تراڑکھل کے رہنے والے لوگوں کو اپنے مریض CMH راولاکوٹ لانا ہوتے ہیں، جو یہیں سے ہو کر ان کو گزر کر راولاکوٹ آنا پڑتا ہے۔ یہی نہیں، آپ کے دونوں بڑے اور نامور سیاحتی مقامات چھوٹا گلا بنجوسا جھیل اور تولی پیر جانے کے لیے اسی کھائی گلا چوک سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ باہر سے آنے والے سیاحوں کو بھی اس احتجاج کی وجہ سے یقیناً پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس معاملے کو یکسو کرنا چاہیے۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ حکومت وقت، بالخصوص وزیر تعمیرات، جو خوش قسمتی سے اس وقت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ہیں، ان کو سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانے کے بجائے احتجاجیوں کے پاس جانا چاہیے۔ جون میں آنے والا جو بجٹ ہے، کیونکہ جون میں بجٹ پیش ہوگا، اس بجٹ میں اس روڈ کی تعمیر کا وعدہ کیا جائے، لوگوں کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ یہ بات بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، مگر نہ ہوئی، اور ناقص حکمت عملی اور حکومتی عدم توجہی کے باعث بات یہاں تک جا پہنچی۔ اب بھی وقت ہے لاکھوں لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کی بجائے اس روڈ پر بسنے والے ہزاروں لوگوں کو مزید ان سے زیادتی کرنے کے بجائے اس روٹ کو تعمیر کرنے کا عملی وعدہ کیا جائے، کیونکہ آج عوام علاقہ جبوتا نے ہڑتالیوں سے اظہار یکجہتی اور انتظامیہ کے خلاف کھائی گلا احتجاج میں بلا تفریق نظریات شریک ہو کر اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ان کا جو مطالبہ ہے علی سوجل عباس پور مین روڈ کا درجہ اور اس کا نوٹیفیکیشن ہونا، اس کے لیے وہ ان ہڑتالیوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور وہ اپنے احتجاج کو ختم نہیں کریں گے۔ احتجاجی مظاہرین نے جو بھوک ہڑتالیوں کے ساتھ انتظامیہ راولاکوٹ انتظامیہ کے رویے کی جو مذمت کی ہے، اس کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے اور واضح الفاظ میں یہ کہا کہ یہ جو ہڑتالی تھے یہ لاوارث لوگ نہیں تھے، ان کے پیچھے ان کا پورا کنبہ قبیلہ اور علاقہ ہے، اور ان کو اس طرح سے رات کے اندھیرے میں راولاکوٹ سے اٹھا کر بے یاروں کو مددگار یہاں لا کر چھوڑ دینا یہ بھی زیادتی ہے۔ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس غیر انسانی فعل پر ان سے مظاہرین سے معافی مانگے اور اس معاملے کو یکسو کرے۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ مظاہرین کا کیا کہنا تھا، یہ بات انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔